بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خوبصورت میسیج آپ لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں جو میں نے سیکھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم سب کہیں نہ کہیں اس پرابلم کو فیس کرتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ نیچرلی بھی آ جاتی ہے، اور کانشیسلی یا انکانشیسلی بھی اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ پرابلم اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پرٹیکولر پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک حدیث قدسی بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بیسیکلی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور کبریائی میری ازار ہے، اور جو شخص اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے میں دوزخ میں ڈالوں گا، یا دوزخ کی آگ میں جھونکوں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تکبر دراصل ہے کیا؟ تکبر وہ کیفیت ہے جو آپ کو اس وقت آتی ہے جب آپ یا تو اپنے آپ کو کوئی بہتر دیکھتے ہیں دوسروں سے، یا آپ دوسروں کو اپنے آپ سے کمزور یا کمتر آپ محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ والی فیلنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذات کے اعتبار سے تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو شعبہ دیتا ہے، کیونکہ ذاتی اعتبار سے جو کمپلیٹ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور وسائل کے اعتبار سے جو کمپلیٹ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور انسان کے پاس جو بھی کچھ وسائل موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اور اس نے اس دنیا فانی کے اندر رہ جانا ہے، اور انسان نے پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ انسان کو ایک پھوٹی کوڑی بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس بات سے بہت خوبصورتی سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جو بھی کچھ انسان کے پاس ہے وہ در حقیقت وقتی ہے، یہ فانی ہے تمام چیزیں۔ اب الحمدللہ، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا یقیناً جہاں پہ پرابلم ہے وہاں پہ سلوشن بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بہت خوبصورت دعا بھی شیئر کی، جو کہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ دعا میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں غلطی کروں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ یہ دعا ہے الحمدللہ، اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا، اور مجھے شکر کرنے والوں میں سے بنا، بہت صبر اور بہت شکر کرنے والوں میں سے بنا، اور مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے اور دوسروں کی نظر میں بڑا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دراصل اس بیماری کو، اس مرض کو کا سلوشن ہے، بہت خوبصورت سلوشن ہے، جو کہ انسان بآسانی کر سکتا ہے اس دعا کو پڑھ کے، کہ انسان جب اپنے آپ کو اپنی نظر میں چھوٹا تصور کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور اکرام سے نوازتا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، آپ لوگوں کو دیکھیں بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کو اس طرح کی عزت دنیا کے اندر ملے، اور بہت کم لوگ ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی زندگی کو اپنایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھا، اور جو نعمتیں آج ان کے پاس ہیں اس کا کریڈٹ وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کو دیتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی سے، بہت زیادہ کبریائی سے، بہت زیادہ بڑائی سے نوازتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے عزت دیتا ہے، جسے عزت نہ دینا چاہے نہیں دے، تو انسان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو، آپ چاہے جتنا بھی آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس جو بھی کچھ موجود ہے، اس بات کا احساس ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ فانی ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو ملا ہوا ہے، جو کہ آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد یہ یہیں رہ جائے گا، اور ہر انسان نے خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ جو ہم نے لے کے جانا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نظروں میں چھوٹا بنائے، اور دوسروں کی نظروں میں زیادہ سے زیادہ بڑا اور زیادہ سے زیادہ
بہت زیادہ وائڈ اور بہت زیادہ اپیلنگ اور اٹریکٹیو بنا دے. سو اسی میسج کے ساتھ اپنے اس میسج کو کمپلیٹ کرتے ہیں. زنیرہ اللہ حافظ کر دو, ٹاٹا کر دو, ٹاٹا کر دو, ٹاٹا. نہیں نہیں بھائی نہیں. سو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.